موسیٰ کی عصا جو اژدہا بنتی تھی، ہاتھ جو ید بیضا بنتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، اور جیسے جیسے ریسرچ تحقیقات ہوتی جائیں گی ویسے اس معجزے کی حقانیت اور کھلتی چلی جائے گی، اور آپ کے ماننے والوں کی تعداد قیامت کے دن تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی. اتنی عظیم کتاب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شب میں اتارا. اس کا نام رکھا لیلۃ القدر، عزت والی رات، توقیر والی رات. اور فرمایا اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ اس رات پہ قرآن اترا. اس سے بڑی عزت اس رات کی اور کیا ہو سکتی ہے. پھر قدر کے معنی تقدیر کی رات، سال بھر کے فیصلے اللہ رب العالمین اس رات کے اندر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. تقدیر لکھی جا چکی ہے، آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی جا چکی. وہ تقدیر ہر سال کی متعلقہ فرشتوں، روزی کا کوئی فرشتہ ہے، بارش برسانے پر کوئی فرشتہ مامور ہے، روح قبض کرنے پر کوئی فرشتہ مامور ہے، ہوا چلانے پہ کوئی فرشتہ مامور ہے. جن کی جو ڈیوٹیاں ہیں ان کو کب ہوا چلانا، کب بارش دینا، کتنا ملی میٹر بارش دینا، کتنی تیزی سے ہوا چلنی، کن لوگوں کی روح قبض ہونی، سارا بیوڑا پورا شاٹ اللہ رب العالمین اس سال کا متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے لیلۃ القدر میں. اور یہی لیلۃ مبارکہ ہے جس کو سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہر حکمت والا فیصلہ لوح محفوظ سے چھانٹ کر الگ کر کے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ لیلۃ مبارکہ جس میں تقدیر الگ کر کے حوالے کر دی جاتی فرشتوں کے، یہ لیلۃ القدر دونوں سیم رات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اسی میں وہ خوب جگ لیتے ہیں، خوب پٹاخے بازیاں کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں تقدیر کی رات ہے. تقدیر تو انہوں نے لکھوا لی اللہ تعالیٰ سے. کوئی نہیں، تقدیر نہیں لکھائی جاتی. تقدیر الحمدللہ لکھی ہوئی ہے، بس متعلقہ فرشتوں کے حوالے پورا چاٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ فرشتے عالم الغیب نہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اس سال کس کو مرنا ہے. تو اللہ رب العالمین وہ مرنے والوں کی لسٹ دے دیتا ہے، کن کو کتنی روزی ملنی وہ لسٹ دے دیتا ہے، کن کا کون کام بنے گا، کس کا کون کام بگڑے گا اس کی تفصیل دے دیتا ہے. وہ الحمدللہ شب قدر کے اندر ہوتی ہے. لوگ خام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ 15ویں شعبان ہے. وہ 15ویں شعبان کی رات نہیں بھیا، یہ ادھر یہ رات ہے، لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے. یہ وہ عظیم رات ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن اللہ نے شہر رمضان کے اندر اتارا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مہینہ رمضان کا ہے، رات لیلۃ القدر ہے. یہی لیلۃ القدر، یہی لیلۃ مبارکہ ہے جو رمضان کے اندر ہوتی ہے، نہ کہ شعبان کے اندر. رب العالمین پوچھتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ انداز بھی کیا پیارا ہے، کہتا تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے. یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ بڑی بھاری بھرکم رات ہے، بڑی عزت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے. اس سے اللہ رب العالمین نے اس رات کی فخامت اور عظمت کو واضح کیا، اور اس کے بعد خود جواب دے رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ایک رات کا قیام 1000 مہینے، لیکن ایک رات کے لیے آخری عشرہ اور آخری عشرے کی طاقتوں کے اندر اہتمام کرنا پڑے گا. اس کے بعد کہا تنزل الملائکۃ والروح. اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں. فرشتے کس لیے اترتے ہیں؟ اور شیاطین کس لیے آتے ہیں؟ شیاطین شرارت کے لیے آتے ہیں، گندگی پھیلانے آتے ہیں، شر پھیلانے آتے ہیں. فرشتے رحمت کا پیغام لے کر آتے ہیں. فرشتوں کا اترنا ہی رحمت الہی ہے. جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام روتے تھے، صحابیات روتی تھی، کہتی تھی کہ اب جبریل کی آمد بند ہو گئی مدینے میں. جب آپ ہوتے تھے تو جبریل آتے تھے، جبریل آتے تھے تو ان کے ساتھ رحمت اور برکت کا نزول ہوتا تھا. اب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ خیر بند ہو گیا. لیکن الحمدللہ سال میں ایک مرتبہ یہ خیر کا دروازہ کھلتا ہے، وہ شب قدر ہے جس میں فرشتے اور روح الامین جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے سلام، یہ رات سلامتی کی ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، ہر پریشانی سے نجات کی رات ہے. مانگ لو اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگ سکتے ہو، شب قدر کے اندر مانگو. تنہائی میں بیٹھو، ذکر و اذکار کرو، تلاوت کرو، ہاتھ اٹھاؤ، لمبی دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگو. سلام، سلامتی کی رات ہے، عفو عافیت کی رات ہے. کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پوری زندگی کے سیاہ کارناموں کو نظامت کا آنسو بہا کر دھل دو اور ایک نئی زندگی یہاں سے شروع کرو. سلام ہے حتی مطلع الفجر. سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر صادق طلوع ہو جائے اور تم فجر کی نماز پڑھ لو. مغرب کے وقت سے یہ وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر کے ساتھ یہ اینڈ ہوتا ہے. یہ ہے اس رات کی عظمت اور اہمیت. بعض آثار ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ 27 کی رات ہے شب قدر. لیکن اسی کے مقابلے میں ابو سعید خدری وغیرہ سے مسلم بخاری میں روایت ہے کہ ایک سال 21 کو ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب دکھایا گیا ہے کہ اس سال رمضان المبارک میں جو شب قدر ہوگی اس رات میں مسجد ٹپکے گی، بارش ہوئے گی. اور وہاں تو کھجور کی چھالیں تھی مسجدوں کے اوپر، ہماری طرح چھت نہیں تھا، شیڈ نہیں تھا، تو وہ کھجور کی چھالیں
نتیجہ یہ ہوا کہ مسجد ٹپ کی. اور فجر کی نماز میں جب آپ نے نماز پڑھی تو پیشانی اور ناک پر آپ کے مٹی کا اثر تھا. جو مطلع صاف ہونے کے بعد جب روشنی ہوئی تو لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ جو آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی اس کے حساب سے یہ رات تھی. پوچھا گیا کہ کون سی رات تھی؟ کہا 21 کی رات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے بخاری مسلم میں کہ رمضان کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش. تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من متفق علیہ روایت ہے. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش. تحروا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر من بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان کو آخری 7 راتوں میں تلاش ہو. خاص کر 23 کی 25 کی 27 کی 29 کی راتوں میں اس کو تلاش ہو. اسی طریقے سے کبھی کسی سال 27 کو بھی ہوا. علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں, لیکن سب کو اینالائسس کرنے کے بعد نتیجہ یہی نکالا ہے انہوں نے کہ بہتر یہی بات ہے اور دلیل سے قریب تر یہی بات ہے کہ یہ رات شب قدر کی پھوٹ راتوں کے اندر ہے, طاق راتوں کے اندر ہے. اور یہ رات کسی ایک معین رات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ طاق راتوں کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے. کبھی وہ 27 کو بھی ہوتی ہے, کبھی 25 کو بھی ہوتی ہے, کبھی 23 کو بھی ہوتی ہے. علامتیں بتائی گئی ہیں کہ جس رات وہ ہوتی ہے اس رات گرمی نہیں ہوتی, سردی نہیں ہوتی, معتدل موسم ہوتا ہے, بڑا سہانا منظر ہوتا ہے اور اچھا سا لگتا ہے کیونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. صبح میں سورج کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی, اس میں لالی نہیں ہوتی, بالکل وائٹ. سورج نکلتے ہوئے پہلی کرن جب اس کی نکلتی ہے تو بالکل وائٹ ہوتا ہے, اس میں ریڈنس نہیں ہوتا, لالی نہیں ہوتی, سرخی نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے یہ کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں. بہرحال وہ علامتیں ہمارے لیے ظاہر ہوں کہ نہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش ہو تو ہمیں طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. بزرگوں دوستوں, اس آخری عشرے کی ایک خاص عبادت جس کی وجہ سے یہ آخری عشرہ پچھلے 2 عشروں کے مقابلے میں ممتاز ہوتا ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے. اور الحمدللہ اللہ کے کچھ بندے اعتکاف اور مسجد میں کر بھی رہے ہیں. اعتکاف کہتے ہیں اپنے آپ کو مسجد میں روکنا. ظاہر ہے کہ مسجد میں رکنے کی کوئی غرض ہوگی اور وہ غرض ہے عبادت. اگر مسجد میں بھی رک کر کے آدمی صرف سوتا رہے, اپنے اس حجرے کے اندر خوب سوئے, پیٹ بھر کر کھا لے اور خوب سوئے اور صرف نمازوں کے وقت میں جگے اور عام لوگوں کے طریقہ سے تھوڑا سا تلاوت قرآن کر کے ذکر کر کے جا کر کے پھر سو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعتکاف کا مقصد نہیں. آپ نے دنیا کے مشاغل سے اپنے آپ کو کاٹا ہے. وہ مشاغل جو آپ کو اللہ کی ذکر سے غافل کر رہے تھے ان مشاغل کو آپ نے پیچھے چھوڑا ہے. اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑا ہے, مخلوق سے رشتہ کاٹا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب آپ کو کتنی زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور ان اوقات کو کتنا زیادہ عبادت اور ذکر و دعا کے اندر اور نماز کے اندر استعمال کرنا چاہیے, یہ ہر معتکف کو سمجھ لینا چاہیے. اس لیے زیادہ سے زیادہ اس میں اعتکاف کرنا ہے. تنہائی سے آدمی کو اپنی قبر یاد کرنی چاہیے. اعتکاف کر لیا, دنیا میں نکلے, دنیا بڑے دنیا دار بن گئے, بہت بڑے بنیا بن گئے, بے ایمانی شیطانی پھر شروع ہو گئی. 10 روز کے واسطے کیوں کنارے ہوئے تھے؟ مسجد میں 10 دن کے واسطے کیوں کنارے ہوئے تھے؟ قبر کو یاد کرنے کے لیے کہ جیسے آج ابھی تنہا ہے سب کے جیتے جی, ایک دن آئے گا کہ ہم ایکچولی سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو یہی احساس جب اعتکاف سے ہم باہر آئے تو کیوں نہیں رہا؟ پھر تو دنیا میں آپ نمبر 1 بنیا بن گئے, جائز ناجائز سب کی تمیز کر کے جیسے بھی پیسے آئے بس. تو یہ طریقہ نہیں ہے. آدمی سوچے سمجھے کہ وہ کیوں تخلیہ اس نے کیا ہے. یہ تخلیہ اس کو موت کی یاد دلاتی, ذکر و فکر کے لیے اس کو خالی کرتی ہے. تنہائی میں آدمی سوچتا ہے, سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. اللہ رب العالمین کی قدرتوں پر, اس کی نعمتوں پر غور کرتا ہے کہ ہم کون ہیں, کہاں ہیں, یہ کائنات کیا ہے, کس لیے ہم پیدا کیے گئے. تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت اور شکریہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے عبادت ہوتی ہے یہ اعتکاف. اور یہ سنت ہے آخری عشرے کے 10 دنوں کے اندر ہے. ویسے لوگ پوچھتے رہتے ہیں صاحب 1 دن کا کرنا چاہتے ہیں, 2 دن کا کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, جتنے دن کی نیت کرو, جتنے بجے سے جتنے بجے تک تم اپنے آپ کو مسجد میں عبادت کے واسطے روکو, تمہارا اعتکاف ہو جائے گا. کوئی کہ ہم صرف 1 رات کی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن رمضان مبارک کے اندر افضل اعتکاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے. اور آخری سال میں ہجرت کے 10ویں سال جو آخری رمضان ہے, جس کے بعد آپ کو دوسرا رمضان نہیں ملا, آپ نے اس سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا. 20 دنوں کا, کیونکہ اشارے مل گئے تھے کہ اب آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو آخری زندگی میں اور زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو رمضان آخری ہو رہا ہے تو اس میں اور زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے کہ اب تو گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں. اللہ نے جو کہا تھا ایام معدودات, گنتی کے چند ہیں, انگلیوں پر گنتے گنتے آج آپ کی 22 تاریخ 23 تاریخ ہو گئی. اب آپ کے 6 دن 7 دن بچے ہیں, ختم ہو جائیں گے. تو جیسے جیسے رمضان اختتام کے قریب ہو رہا ہے, اللہ کے بندوں کو اپنی محنت اور بڑھا دینی چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حیات میں اور زیادہ محنت کریں,
ایک مرتبہ قرآن کا دور ہوتا تھا، ابھی 2 مرتبہ دور فرمایا ہے آپ نے. تو بہرحال معتکف کو چاہیے کہ اپنے وقت کا پورا استعمال صحیح طریقے سے کرے. اگر دوست احباب زیارت کے واسطے آتے تو ان سے تھوڑی سی گفتگو جائز کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ 10 منٹ کی بجائے 2 منٹ کی گفتگو ہو چلی جائے. اگر بیوی بھی کبھی پردے میں آتی ہے اعتکاف کے معتکف کے پاس کسی ضرورت کے لیے آتی ہے تو وہ آ سکتی ہے، لیکن شہوت کے ساتھ اس کو چھونا، اس کے ساتھ چمٹنا جائز نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 100